دوسروں کی نظر نہیں کہ جب آپ وہاں پر موجود تھے؟ اگر میں یہاں پہ موجود ہوں اور اس ٹائم کوہاٹ میں کچھ اور ہے تو مجھے پتہ ہوگا، لیکن جب میں یہاں سے فارغ ہوں گی اور میں میڈیا دیکھوں گی تو مجھے پتہ چلے گا نا۔ آپ کے پیچھے تصویر تھی، آپ کے پیچھے تصویر تھی کوئی؟ جی میری پیچھے تصویر نہیں تھی جی، وہ کوہاٹ میں تھی اور وہ شریار افریدی صاحب اور ہمارے ایک ایم پی ہے شفیع جان صاحب، ان کے پیچھے وہ تصویر کیا تھی۔ گیا پھر وہ کیونکہ اس میں جو ہم نے دیکھا اس میں آپ کھڑی تھی اور پیچھے تصویر تھی۔ نہیں آپ نے شاید غلط تصویر دیکھی ہوگی، آپ مس کنفیوز اچھا کر رہے یہ ہیں۔ بتائیں وہ میری مریم تصویر، نواز سے میں زیادہ وہاں تھی کچھ نہیں۔ امپریس تو نہیں ہوگی آج کل؟ وہ پہلے مریم نواز پہ آپ لوگ ٹرولنگ کرتے تھے کہ وہ سوشل میڈیا پہ پکچریں بنواتی ہیں، تو آپ لوگ بھی اب آنا شروع ہو گئے۔ اللہ معاف کرے، اللہ مجھے مریم نواز کے سائے سے بھی بچائے۔ اور رہ گئی بات ٹرولنگ کی، تو ہم جو کرتے ہیں دیکھیں تشہیر اور اویئرنیس میں فرق ہوتا ہے۔ صوبے نے ہمیں تیسری مرتبہ حکومت دی ہے، ایسا صوبہ جس میں کبھی دوسری مرتبہ حکومت نہیں آئی ہے، انہوں نے ہمیں 12 مینڈیٹس سے حکومت دی ہے، تو ہم پہ عوامی بہت پریشر ہے، ہم نے اپنی پرفارمنس دکھانی ہے اور ہم نے ڈیلیور کرنا ہے۔ جب تک ہم کچھ دکھائیں گے نہیں تو ہم کیسے یقین دلائیں گے کہ ہم نے کچھ کیا ہوا ہے؟ صحیح ہے؟ تو آپ لوگ بھی صحافی حضرات ہیں، آپ لوگ بھی تصویر اور ویڈیو دیکھ کے ہی مانتے ہیں، ویسے ٹویٹ پہ بھی نہیں مانتے، تو ہمیں دکھانا پڑتا ہے۔ میم بتائیے گا، گنڈا پور صاحب نے بھی کلاس لے لی پوری کابینہ کی، کہتے ہیں کہ یہ تشہیر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو بھی کچھ پرسنلی انہوں نے یہ بات کہی تھی؟ آپ کو علیحدہ انہوں نے بلا کے کہا ہو کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ جی کہ گنڈا پور صاحب کی طرف سے کلیئر انسٹرکشنز تھے اور انہیں کی ہدایات کو لے کے میرے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کلیئر انسٹرکشنز تھے کہ کوئی یہ پالیسی تھی کہ کوئی بھی بینر نہیں لگے گا۔ کوہاٹ میں یہ پالیسی خراب ہوئی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی او سسپینڈ ہو چکا ہے۔ بینر سے پہلے ایک جو مستحقین تھے ان میں چیکس تقسیم کیے جا رہے تھے، اس پر عمران ریاض صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور آپ پر تنقید بھی کی گئی سوشل میڈیا پر، آپ نے بھی اس پر جواب دیا، تو اس پر کیا موقف دیں گے؟ دیکھیں جی، دو چیزیں چل رہی تھی، آپ نے ایک بات میں دونوں کی بات کرتی۔ پہلے جی آئی عیدی کی بات کہ میں نے 50 روپے دیے، تو وہ میں نے اپنی ذاتی جیب سے پیسے دیے، میں نے حکومتی پیسے نہیں دیے، یہ میں روٹین میں دیتی ہوں۔ عیدی تھی چونکہ میں عید سے 10 دن پہلے ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے وہاں پہ گئی تھی، وہ ایک ایسا سینٹر ہے جہاں پہ آٹزم ڈیف بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور ان کے ساتھ روز ماں باپ آتے ہیں، صحیح ہے، ان کو لے کر آتے ہیں۔ تو جب میں نے ان کو عیدی دی تو جو کیمرے لے کر ویڈیوز پکچرز بنا رہے تھے وہ انہی بچوں کے کیئر ٹیکر تھے، تو میں ان بچوں کے کیئر ٹیکر کو منع نہیں کر سکتی تھی کہ آپ پکچر اور ویڈیو نہ بنائیں، اور یہ پھر باقاعدہ ایک طریقے سے وائرل کرائی گئی گی، تو یہ غلط بات ہے۔ دوسری جو بات، کون اس میں پارٹی کے لوگ ہیں اس میں؟ دیکھیں میں بڑی صاف سی بات کہوں گی، اگر اندر کے لوگ انوالو ہے، اگر باہر کے لوگ انوالو ہیں، آپ کو کس پہ شک ہے؟ مجھے کسی پہ شک نہیں ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے مستحقین کی بات کی تو وہ مستحقین نہیں تھے، وہ فوکل پرسنز تھے، اور میں نے فوکل پرسنز کو ہی یہ جو چیزیں تھی چیک تھے وہ دیے، اور وہ ایسا تھا کہ ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ جب ہم نے 8.5 ارب روپے بانٹے اور ہم نے 8.5 لاکھ گھرانوں کو مستحقین کو احساس پروگرام کے تحت پیکج دیا، تو اس میں ہم سے کچھ ایسے لوگ رہ گئے تھے جو احساس سے فلٹر ہو چکے تھے۔ فار ایگزامپل کسی غریب بیوہ پہ کسی نے خیراتی عمرہ کرایا ہو تو وہ احساس سے فلٹر ہو چکی تھی، تو اس حوالے سے پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ، ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر اور اس حلقے کا فوکل پرسن مقرر تھا۔ وہ فوکل پرسن عوام سے تھا جس نے ڈور ٹو ڈور چیک کیا کہ کون سی بیوہ، کون سے یتیم یا کون سے معذور ہم سے رہ چکے ہیں، تو وہ پھر ہم نے ان کو بھی 1,17,000 گھرانوں کو پیکج پہنچایا، تو وہ فوکل پرسنز تھے 20، اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اور پھر ہم نے ان کی پکچر بنائی، جس طریقے سے وہ وائرل ہوئی غلط بات ہے، خدا نہ خواستہ ہم ایسی کوئی غلط حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری اتنی جسارت نہیں ہو سکتی کہ ہم خان صاحب کے ویژن کو وائلیٹ کر کے کسی بھی غریب کے عزت نفس کو مجروح کریں۔ اس پر عمران ریاض خان صاحب